بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد. قال الامام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری یقول بسندہ قال عبد الله ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. فقال الرجل الذي حدثه أبو وائل سمعت عبد الله يقول ما شبهت الدنيا إلا بالتعب يسري صفوه ويبقى كدره ولن يزالوا بخير ما إذا حز في نفس الرجل وجد من هو أعلم فمشى إليه فسقاه وأيم الله ليوشكن أن تلتمس ذلك فلا تجده. ہم پیچھے بتلا چکے ہیں کہ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الابانہ میں اپنے زمانے کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. حالات کی خرابی یہ ہے کہ سنت ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ بدعت نے لے لی ہے. اسلام والے، اسلام پہ عمل کرنے والے دھیرے دھیرے ختم ہو چکے ہیں، نہ کے برابر رہ گئے ہیں. تو یہ جو خرابی ہے حالات کی، جس میں بدعت پھیل رہی ہے، سنت کم ہو رہی ہے اور اہل اسلام غریب اور اجنبی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی کے متعلق امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کے نصوص نقل کر رہے ہیں. احادیث نبویہ گزری اور ان کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کے اقوال گزرے. انہی میں سے ایک قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرا تھا. وہی قول دوسرے لفظوں میں تھوڑا تفصیل سے آ رہا ہے، پیچھے گزرا تھا. عن عبداللہ بن مسعود قال ذهب صفو الدنیا، دنیا کی خوبصورت صاف ستھری جو شکل تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، دنیا کی خوبصورتی ختم ہو گئی. دنیا میں جو صفائی تھی، یعنی مطلب دلوں میں صفائی، لوگوں کے عمل میں صفائی، لوگوں کے کردار میں صفائی جو تھی وہ ختم ہو چکی. تو دنیا صاف ستھری نہیں رہی، بلکہ فلم یبق الا القدر، گندگی بچی ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بغض ہو، کینہ ہو، دھوکہ ہو، اسلام سے دوری ہو اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو، نفرتیں ہوں، لوگ دین پہ بھی عمل نہ کرنا چاہتے ہوں اور دنیا میں بھی وہ ہر غلط کام کی طرف بھاگتے ہوں، دین کے نام پر شرارت کرتے ہوں، تو یہ سب گندگی ہی ہے. دلوں کی گندگی، نفاق کی گندگی، گناہوں کی گندگی، بدعتوں کی گندگی، شرک کی گندگی، یہی مراد ہے. فالموت اليوم، حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آج موت جو ہے ہر مسلمان کا تحفہ ہے. یعنی جو صحیح دین پر قائم ہے وہ بیچارہ تنہا ہے، اس کو کہیں بھی اپنی بات کہنے والے اور اس کی بات کو سننے والے نہیں ملیں گے. اس کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ اس کو موت آ جائے اور وہ اس گندگی سے بچ جائے اور اللہ کے گھر چلا جائے. یہ بات پچھلے ہفتے گزری تھی، یہی بات تھوڑا تفصیل سے اب آ رہی ہے مزید. فرماتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذهب صفو الدنیا، دنیا کی صفائی جا چکی. فلم یبق الا القدر، نہیں بچا ہے مگر گندا ماحول، گندگی بچی ہے. فالموت اليوم، تو آج کے دن موت تحفۃ لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ایک بہت پیارا تحفہ ہے. کیونکہ جو مراد یہاں مسلمان سے کون ہے؟ جو سچے دین پر قائم ہو، جس کا باطن اور اس کا ظاہر دونوں ایک سے ہوں. دل میں ایمان ہے تو اس کے عمل پہ ایمان ہو، اس کی زبان پر ایمان ہو، اس کے کردار پر ایمان ہو، لوگوں کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہو، لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو،
سنت پر چلتا ہو، سنت کی دعوت دیتا ہو، توحید پر چلتا ہو، توحید کی دعوت دیتا ہو، ایسا مسلمان یقیناً اس کے لیے موت کیا ہوگی؟ تحفہ ہوگی۔ کیونکہ اس کے جیسے لوگ رہے نہیں تو وہ تو اجنبی ہو جائے گا، کہیں پر توحید کی بات نہیں کہہ سکتا، کہیں پر سنت کی بات نہیں کہہ سکتا، کہیں وہ اپنے کردار سے سنت پر عمل کر کے نہیں دکھا سکتا، تو وہ تو اس کے تو دنیا مصیبت ہے، لوگ اعتراض کریں گے، لوگ اس کو برا کہیں گے، تو اس کے لیے دنیا کیا ہوگی؟ مصیبت ہوگی۔ تو موت اس کے لیے راحت کا سامان ہوگی، تحفہ ہوگی۔ اسی میں مزید آگے فرماتے ہیں فقال الرجل الذي حدثه ابو وائل جو عبد المسعود کے شاگرد ہیں، انہوں نے جس آدمی سے یہ بات بیان کی، اس نے کہا سمعت عبداللہ یقول، میں نے بھی عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ما شبہت الدنیا الا بالتعب، میں دنیا کو اگر تشبیہ دے سکتا ہوں تو ایک تھکان سے دے سکتا ہوں، کسی کام کے نتیجے میں جو ہمیں تھکان لگتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، تو کہا کہ میں جو تھکان آتی ہے تو تھکان کی جو اچھائی ہوتی ہے، جس کام کی وجہ سے ہمیں تھکان لگتی ہے وہ تو چلی جاتی ہے، لیکن اس کی خرابی ہمارے جسم میں بچتی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی محنت کا کام کیا تو جو کام آپ کرتے وقت تھکے تو وہ کام اس وقت کر کے آپ نے فائنل کر دیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کا جسم تھکے گا، چور چور ہوگا، تکلیف ہوگی آپ کو۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ محنت کر رہے تھے اس وقت تو بڑی خوبصورتی تھی، پیارا ماحول تھا، آپ کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب وہ محنت کرنے کے بعد وہ کام ختم ہو گیا، بھاری بھاری سامان اٹھایا آپ نے، گھر میں کوئی کام کیا، وہ محنت سے کام تو مکمل ہو گیا، تھکے آپ، لیکن اس کام کی تھکان کے ساتھ جو اچھائی تھی وہ تو مکمل ہوئی اور کمپلیٹ، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں اس تھکان کی خرابی بچے گی، آپ کے ہاتھ پیر درد کریں گے، مزید بہت ساری تکلیفیں آپ کو آ سکتی ہیں۔ تو کہتے دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے، وَلَن يَزَالُوا بِخَيْرٍ، اور دنیا والے اس وقت تک ہمیشہ خیر میں رہیں گے، ما اذا حز فی نفس الرجل، جب تک کہ کسی آدمی کے دل میں کوئی ضرورت پیدا ہو، اس کو احساس ہو کسی ضرورت کا، دین کی ضرورت کا، دین کے مسئلے کو جاننے کا، کسی بھی طرح کا، وجد من هو اعلم، اور وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے سے زیادہ علم والے کو پا جائے۔ یعنی مثلا آپ کو دین کا مسئلہ جاننا تھا، جیسی ضرورت محسوس ہوئی آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا، محلے میں دیکھا، علاقے میں دیکھا، تعلق والوں سے پوچھا، آپ کو فوراً کوئی نہ کوئی جانکار مل گیا، کوئی عالم مل گیا جس سے آپ نے مسئلہ پوچھ لیا، دین کا مسئلہ۔ فمشى الیہ، تو وہ آدمی اس کے پاس گیا، فسقاہ، تو اس نے اس کو پلا دیا، یعنی اس کی پیاس بجھا دی، جو ضرورت تھی اس کی پوری کر دی، جو مسئلہ وہ جاننا چاہتا تھا دین کا وہ بتلا دیا۔ تو کہا جب تک یہ حالات رہیں گے تب تک لوگ خیر سے رہیں گے، کہ یعنی دوسرے لفظوں میں جب تک علم کا دورہ رہے گا، علماء پائے جاتے رہیں گے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی دین کا جاننے والا موجود رہے گا، اور کسی بھی شخص کو اگر کوئی دین کے مسئلے کی دینی ضرورت پیش آ جائے، بھئی دینی ضرورتیں بہت ہوتی ہیں، گھر میں بچہ پیدا ہو تو دین کی ضرورت، اس کا عقیقہ کرنا ہو تو دین کی ضرورت، اب اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جائیے، بلکہ اس سے پہلے شادی کرنا ہو تو دین کی ضرورت، شادی کے ساتھ نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں تو دین اور فتوے کی ضرورت، اس کے علاوہ شادی کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، پھر بچہ بڑا ہو گیا، آگے بہت ساری زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے مسائل، نماز روزے کے مسائل، اس بچے کو تعلیم دلانے کے مسائل، خود کی تعلیم و تربیت، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل، یہ سب جاننے کے لیے انسان کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی انتقال کر جائے تو اس کے مسائل، تو اس طریقے سے ضرورتوں کے وقت انسان کو عالم مل جائے یہ بہت بڑی خیر ہے، ورنہ کہیں کہیں بعض جگہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بعض مغربی ممالک میں، بعض علاقوں میں کہ مسلمان کوئی ہیں چند ایک جگہ کہیں رہتے ہیں، وہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دین کا مسئلہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں، دور دور سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، نماز جنازہ میں جانے والے لوگ نہیں، تو یہ مسائل آتے ہیں کبھی کبھار۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب تک یہ حالات رہیں
تب تک خیر ہے. وہ ایم اللہ، اور اللہ کی قسم، لیوشکن، قریب ہے، ان تلتمس ذلک، کہ تم اس چیز کو تلاش کرو، ایسے حالات میں کسی کو تلاش کرو. ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم کسی کو تلاش کرو، کوئی عالم، کوئی فتویٰ دینے والا، کوئی دین کی بات بتانے والا. فلا تجدہ، تو قریب ہے وقت کہ تم تلاش کرو تو تم نہ پاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے. یہ صحابہ علم نبوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ایسے اجتہادات بھی کر ان کو ہوتے تھے، ایسی باتیں محسوس کرتے تھے. تو لوگ، آپ نے سنا ہوگا بھئی، بہت سارے حکمت والے، فراست والے، علم والے لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سی چیز دیکھ کر کے آگے تک کے حالات بتا دیتے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو آگے ایسا ہوگا. تو یہی وہ چیز ہے جو اس زمانے میں حالات بن رہے تھے، ان کے زمانے میں، صحابہ کے اس دور میں، وہ حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے کہہ دیا. تو یہ چیز آگے مزید دیکھیے، فرماتے ہیں اپنی سند سے امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ. میرے پاس جو اس میں تاب کی جگہ سبب ہے. کیا ہے؟ اس کا مطلب سبب نہیں ہے، سبب ہے. اچھا، میرے تو الگ. سقب کا مطلب ہے کہ پہاڑ میں ایسی جگہ ہوتی ہیں بعض پہاڑوں میں کہ وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، مطلب بیچ میں گڈھا سا بنا ہوتا ہے پہاڑوں کے سلسلے میں، خاص کر اس کو سقب کہ اصل میں ہمارے یہاں لفظ تعب آ رہا ہے، ہم نے اس کو تھکان سے ترجمہ کیا ہے، تھکان ہوتی ہے. تو یہ نسخہ ماشاءاللہ آپ کے پاس کس کی تحقیق ہے؟ یہ ابو عاصم حسن بن عباس بن قطب. تو یہ کوئی دوسرا نسخہ ان کے پاس ہوگا، ایک ہی کتاب کے کئی ایک نسخے ہوا کرتے تھے. تو اس میں انہوں نے تعب کی جگہ پہ سقب، سا غین تا عین، تو تھوڑا سا تا کو سا ہو گیا، عین کا غین ہو گیا. یہ نسخوں میں ہوتا ہے، اور پہلے کے وقتوں میں نقطوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بغیر نقطوں کے لکھا جاتا تھا. تو یہ لفظ بھی اس کو نسخے میں ہے، تو اس کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں دنیا کو تشبیہ دیتا ہوں سقب سے. سقب یعنی سا سے، الف با تا سا، سا سے سقب. سقب کیا چیز ہے؟ سقب کہتے ہیں پہاڑوں میں درمیان میں کہیں پر کچھ تالاب نما گڈھا ہو، سے پانی اکٹھا ہو جائے، اور اسی طریقے سے زمین کے اندر ایک کوئی تالاب نما چھوٹا سا تالاب ہو. تو ایسی جگہوں پہ جب پانی اکٹھا ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا ہے، پانی سڑ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں باہر جانے کا راستہ نہیں، نئے والے کے آنے کا راستہ نہیں. وہ اکٹھا ہو گیا، جب تک وہاں پانی ہے تب تک وہ بس ہوئی شکل میں، یا تو دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا، یا جانور گھسیں گے، گندگیاں کریں گے، باہر سے گندگیاں آئیں گی، تو پانی کے اندر گندگی پیدا ہو کے بدبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال اسی چھوٹے سے تالاب میں، چاہے وہ زمین میں ہو یا پہاڑوں میں ہو، چھوٹے سے گڈھے میں جمع ہو جانے والے اس پانی کی سی ہے کہ جس کی جو صفائی ستھرائی، صاف پانی ہوتا ہے. شروع میں جب پانی آتا ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین اس کے کہیں کبھی کبھی اس کے پانی کو نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، تو وہ پہاڑ میں سے خاص کر تو وہ چھن چھن کر کے باہر نکل جاتا ہے. تو صاف والا پانی تو نکل جاتا ہے، لیکن جو گندا پانی ہوتا ہے، جس کے جو گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے، وہ گندا وہیں رہ جاتا ہے. تو کہا کہ صاف ستھرا تو نکل جاتا ہے پہاڑی میں سے خاص کر، کیونکہ پہاڑی کی اونچائی میں سے اگر کہیں سے کوئی راستہ بن گیا نکلنے کا، تو وہ کیا ہوگا کہ پہاڑ کے پتھر اور مٹی وغیرہ اس سب چیزوں سے مل کر کے چھن کر کے صاف والا پانی جو پتلا ہوگا، باریک والا، وہ فلٹر ہو کر نکل جائے گا. لیکن جو گاڑھا ہوگا، جس میں مٹیاں مل جائیں گی، گندگیاں مل جائیں گی، تو وہ بہت زیادہ گندا ہو جائے گا، تو وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. تو کہا کہ دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی صاف چیزیں نکل کے ختم ہو جاتی ہیں، اچھے لوگ چلے جاتے ہیں، گندے لوگ بچتے ہیں، برے لوگ بچتے ہیں، فتنہ فساد بچتا ہے. تو سقب کا مطلب یہ ہے اس کے اندر. تو اس طریقے سے یہ والا میننگ بھی کوئی حرج نہیں ہے، تعب کا میننگ. لیکن یہ والے نسخے کا یہ لفظ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہو. بہرکیف ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ رضا نحسان معطی کی تحقیق ہے،
تو یہ بھی پہلا نسخہ بہت مشہور ہے، اور بھی لوگوں نے تحقیق کی اس کتاب کی۔ ہوتا کیا ہے، پرانے زمانے کے نسخے الگ الگ لائبریریوں میں الگ الگ جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، لوگ پہلے ہاتھوں سے لکھتے تھے، تو کسی نے کچھ ثابت کیا، کسی نے کچھ ثابت کیا، تحقیق میں لوگ ان چیزوں کا اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن بہرکیف ان کے پاس وہ نسخہ نہیں تھا رضا حسان کے پاس، اسی لیے یہ والا لفظ اس میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ 188 فرماتے ہیں، اپنی سند سے ایک اور روایت لا رہے ہیں۔ ابراہیم بن نصر کہتے ہیں کہ سمعت الفضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض بہت مشہور عابد اور ثقہ عالم، بہت بڑے فقیہ تھے اور مکہ میں رہتے تھے، بہت عبادت گزار تھے، بہت بڑے بزرگوں میں اور بہت ہی زیادہ فراست والوں اور اہل علم اور اہل تقوی میں ان کا شمار ہے۔ تو فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، بہت مشہور ہیں، سلف میں بہت مشہور ہیں، ان کے بہت اقوال ہیں سنت کے لیے، بدعت کے خلاف، توحید کے لیے، سنت کے لیے، اور اہل بدعت کے رد میں بہت سارے اقوال ہیں ان کے، تفسیر کے قرآن کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں ان کے۔ تو یہ بہت ہی معروف اور ثقہ معتبر امام ہیں۔ فرماتے ہیں فضیل بن عیاض، کیف بک اذا بقیت الی زمان، کیا ہوگا تمہارا، کیسے حالات ہوں گے تمہارے ساتھ جب تم ایک ایسے زمانے تک زندہ رہو، ایسے وقت تک زندہ رہو، شاہدت فیہ ناسا، جہاں تم لوگوں کو دیکھو، لوگوں کا مشاہدہ کرو، دیکھو، لا یفرقون بین الحق والباطل، کہ ایسے لوگ پاؤ جو حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں کرنا جانتے، ان کے لیے حق اور باطل الگ الگ ہے ہی نہیں، حق پہ تو چلتے مالی اسلام والے ہیں، باطل بھی ان میں گھسا ہوا ہے، شر بھی گھسی ہے، شرک گھسا ہے، کفر گھسا ہے، بدعتیں گھسی ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہیں تو ہیں، شر اور خیر میں کوئی فرق نہیں، باطل اور حق میں کوئی فرق نہیں، ولا بین المومن والکافر، اور نہ وہ لوگ مومن اور کافر میں فرق کرنا جانتے ہوں گے۔ تم ایک وقت کیا کرو گے اس وقت جب تم ایسے زمانے تک زندہ رہو کہ جس زمانے میں تم لوگوں کو پاؤ کہ وہ لوگ نہ تو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں اور نہ ہی مومن و کافر میں فرق کرتے ہیں، ان کے لیے مومن بھی اتنی اہمیت کا حامل شخص ہے جتنا کافر۔ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، ایک مومن کے شعار کے خلاف ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ہونا ہے، اور مومنوں کے ساتھ رحماء بینہم، اپنے درمیان رحم دل ہونا۔ تو یہ ایک تو شدت کا معاملہ، رحم کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، دوسرا مومن سے محبت کرنا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور اللہ ہی کے راستے میں محبت کرنا، اللہ کے راستے میں نفرت کرنا۔ تو مومن سے اس کے ایمان کی وجہ سے محبت کی جائے گی اور کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے نفرت اور بغض رکھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کافر اگر آپ کا دوست ہوگا، بمعنی کہ اس معنی میں دوست کہ آپ ہو سکتا ہے دو کافر لوگ بچپن سے دوست رہے ہوں، ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو اس کا کوئی دوست بچپن کا ہے، یا وہ کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، ماں باپ بھائی بہن ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے غیر مسلمہ، مشرکہ بھی ہو سکتی ہے پہلے سے، یا اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے یہودیہ سے نصرانیہ سے، تو کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ یا کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے غیر مسلم، تو ان لوگوں کے جو ان وجوہات سے حقوق ہیں وہ برقرار رہیں گے، لیکن محض کفر کی بنا پہ نفرت بھی دل میں رہے گی، کیونکہ اس کے پاس کفر ہے۔ باپ ہوگا تو باپ سے خون کے رشتے کی وجہ سے محبت ہوگی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو بیٹے پہ فرض ہے کہ باپ سے خون کے رشتے کی وجہ سے بحیثیت باپ محبت کرے، اطاعت کرے، تو اس کا تعاون کرے، حسن سلوک کرے، لیکن بحیثیت مسلمان اس کے کفر سے نفرت کرے، اس سے بھی نفرت کرے، اس سے برات کا اظہار کرے کہ والد محترم آپ کے کفر پر میں آپ کی موافقت نہیں کرتا، آپ کے کفر سے میں نفرت کرتا ہوں، آپ کا میں اس میں ساتھ نہیں دوں گا، اور میں آپ کے کفر سے اور شرک سے برات کرتا ہوں۔ لیکن دنیاوی معاملات میں وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، اگر باپ کسی کام کو کہے کہ بیٹے مجھے فلاں چیز لا دو تو فوراً لے کر کے آئیے، کسی تعاون کے لیے کہے دنیاوی امور میں تو تعاون کیجیے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن لوگ جب اس تمیز کو چھوڑ دیں
جب ایمان اور کفر میں فرق چھوڑ دیں، مومن و کافر کے درمیان معاملہ کرنے میں کوئی فرق نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ خراب حالات آ گئے جن کی بات فضیل بن عیاض نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ حق و باطل میں فرق کریں گے، نہ مومن و کافر میں فرق کریں گے، ولا بین الامین والخائن، امانت دار اور خیانت کرنے والے میں بھی کوئی فرق نہیں کریں گے، برابر ہے۔ امانت دار کی جو عزت ہونی چاہیے وہ خائن کی ہوگی، بلکہ زمانہ تو آج تو اور بھی خراب ہے۔ زمانہ آخر کے احادیث میں آیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ امانت دار کو خائن مانا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانت دار مانا جائے گا، تو یہ تو اور خراب حالات ہیں۔ ابھی یہاں پر جو بات آئی ہے وہ یہ کہ امانت دار بھی عزت میں ہے اور خائن بھی، اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی احترام ہے، برابر کا درجہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ ولا بین الجاہل والعالم، نہ ہی جاہل اور عالم میں کوئی فرق کریں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی نظر میں ایک عالم بھی علم بکھیرنے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے، لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے حقدار ہے اور اہل ہے، اور جاہل بھی، وہ بھی آ جائے، بھئی علم سکھاؤ، وہ بھی علم کو نشر کرے، لوگ اس کی پیروی کریں، لوگ اس سے فتوے لیں، لوگ دین کے مسئلے پوچھیں، لوگ دین کی امامت میں اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو قائد بنائیں۔ فرمایا فضیل بن عیاض نے، یاد رکھ لیجئے، بہت قیمتی بات ہے یہ، فضیل بن عیاض اسلاف امت میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث والسلف میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا تم دیکھو گے کہ لوگ جاہل اور عالم میں فرق نہیں کرتے، یعنی عوام الناس کا یہ حال ہوگا، عام مسلمانوں کا، کہ وہ دین کے معاملات میں جاہل عالم برابر ان کی نظر میں ہیں، یعنی عالم سے تو فتویٰ لیں گے ہی، دین بھی سیکھیں گے، امامت بھی کرائیں گے، دین کا کام کروائیں گے عالم سے، لیکن اتنا ہی زیادہ برابر درجہ جاہل کا بھی ہوگا۔ جو آج ہم جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، آج کا زمانہ، خاص کر سوشل میڈیا کا زمانہ، اس سوشل میڈیا نے اسے سارا فرق ختم کر دیا ہے، سارا فرق ختم کر دیا ہے جاہل اور عالم کا۔ آج کے زمانے میں لوگوں کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو مسجد میں بلا کر تقریر کروائی جائے، کسی کو امامت کی مصلی پہ کھڑا کیا جائے، کسی کو فتوے کی کرسی پہ بٹھایا جائے، فتوے کی کمیٹی کا رکن بنایا جائے۔ آج کے زمانے میں کمیٹی کا رکن تو کیا، پوری کمیٹی بتاتے خود وہی ہیں۔ آج کل کے جاہل، آج کل کے وہ جاہل جو عالم بنے پھرتے ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں، جنہوں نے کوئی شریعت کا علم نہیں سیکھا، جو نئے زمانے کے نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جن کو برادر کہا جاتا ہے، یہ برادران، انہوں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہوا ہے اور امت پر بھی ظلم کیا ہے، خود کو بھی فتنے میں لے کے جا رہے ہیں اور امت کو بھی فتنے میں لے کے جا رہے ہیں۔ امت اور عوام بیچارے بھولے بھالے، ان کے پاس تعلیم نہیں، انہیں پتہ نہیں، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو دین کا علم چاہیے، ان کو دین کی معلومات چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ جب وہی لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے معلومات مل جاتی ہے، لیکن یہاں فرض ہے علماء کا، یہاں فرض ہے ان لوگوں کا جو اس چیز کی خطرناکی کو سمجھتے ہیں۔ بھائی خطرناکی کیا ہے اس میں؟ خطرناکی یہ ہے کہ اگر ذرا سا ایک فتویٰ غلط آ گیا اور اس پر کسی نے عمل کر لیا تو اس کا دین اور دنیا سب تباہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ برادران جن کے پاس کوئی علم نہیں، جن کے پاس کوئی علماء کے ساتھ صحبت نہیں، علماء سے سیکھنے کا کوئی پیچھے سابقہ نہیں، طلب علم سے معروف نہیں، اگر وہ اپنے آپ کو علم کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور عالم اور جاہل کا فرق ختم کرنے کے حالات بناتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ خود کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کے ایک میڈیا پر ڈالے گئے فتوے کی بنا پر امت گمراہ ہو گئی تو جب تک وہ گمراہ رہے گی اور نسل در نسل زمانے آنے والے زمانوں میں، ظاہر ہے کہ میڈیا کا یہ مواد اور یہ میٹیریل اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ تو کوئی حادثہ ہی کوئی بڑا ہوگا مستقبل میں، یا حالات تبدیل ہو جائیں جو سارا ڈاٹا ختم ہو جائے، ورنہ ابھی تو کوئی ایسے حالات نہیں لگ رہے کہ جس نے جو چیز محفوظ کر دی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ تو آگے وہ چیز جتنی بڑھتی جائے گی سب کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا۔ اس بیچارے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کون سا خطرناک کام کر رہا ہوں، اور جو لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ جاہل اور عالم کے درمیان فرق بھول جائیں گے لوگ، یہ خراب زمانے کی علامت ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے
تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگ ایسے حالات ہوں تو پھر اس طرح کے حالات میں چوکنا رہیں۔ فرمایا مزید ایسے حالات بھی آئیں گے کہ ولا یعرفون معروفا، لوگ معروف کو نہیں پہچانیں گے، یعنی جو سنت ہوگی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہوگا، جو دین اسلام کا عمومی نظام ہوگا، دین اسلام کی تعلیمات ہوں گی، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، آپ کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ، چاہے وہ قول میں ہو یا عمل میں ہو یا اعتقاد میں ہو، یعنی پورا کا پورا اسلام جو کتاب و سنت سے ثابت ہو اور سلف کے طریقے کے مطابق معروف ہو، اس معروف چیز کو لوگ نہیں جانیں گے۔ ان کو لگے گا یہ سنت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ سنت پیش کریں گے آپ تو آپ کی بات کو لوگ نیا سمجھیں گے۔ ولا ينکرون منکرا، اور منکر کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ نئی چیز آئے گی انہیں کچھ نہیں فرق پڑے گا، تو منکر کا انکار نہیں کریں گے اور سنت کو پہچانیں گے نہیں۔ یہ زمانہ آئے گا تو یہ چیزیں سلف نے اس کی طرف تنبیہ کی تھی۔ اب امام ابن بطہ فرماتے ہیں، قال الشیخ یعنی امام ابن بطہ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ مصیبت ہے اور ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، اس کے بندے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ فَإِنَّا، بے شک ہم سب، قد بلغنا ذالک، ان حالات میں آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، ان حالات میں جن کی خبر یہ صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین یا ائمہ دے رہے ہیں، ان حالات تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ وَسَمِعْنَاهُ، اور ان حالات کو ہم نے سنا بھی ہے، لوگوں کو اس طرح سے حالات سے گزرتے ہوئے سنا بھی ہے۔ وَعَلِمْنَا أَكْثَرَهُ، اور ان تمام باتوں میں سے اکثر باتوں کو ہم نے جان بھی لیا ہے۔ وَشَاهَدْنَاهُ، اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیا ہے ان خراب حالات کا۔ کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا، تو اگر ایک کوئی شخص، کوئی آدمی، ممن وہب اللہ لہ عقلا صحیحا، ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح عقل نصیب کی ہے، عطا کی ہے، وبصرا نافذا، اور تیز نگاہ نصیب کی ہے، دیکھنے والی نگاہ جو معاشرے میں دیکھ سکے ان برائیوں کو۔ فَأَمْعَنَ نَظَرَهُ، تو وہ آدمی جس کو اللہ نے یہ عقل دی، صحیح عقل دی، تیز نگاہ دی، وہ آدمی اگر اپنی نگاہ کو استعمال کرے، نگاہ کو دوڑائے، نظر ڈالے، وَرَدَّدَ فِكْرَهُ، اور اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنی فکر کو بار بار استعمال کرے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے، وَتَأَمَّلَ أَمْرَ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کے امر کو اور معاملے کو اور صورتحال کو، اسلام کا معاملہ کہاں پہنچ گیا، اسلام کی صورتحال کیا ہو گئی، اس پر غور کرے، تأمل کرے۔ وَسَلَكَ بِأَهْلِهِ الطَّرِيقِ، تو اب حالات کو جاننے کے بعد، غور کرنے کے بعد، اہل اسلام کو لے کر کے چلے اپنے ساتھ، کہاں؟ الطریق الاقصد، سب سے زیادہ میانہ روی والا طریقہ اختیار کر کے چلے، والسبیل الارشد، اور سب سے زیادہ رشد و ہدایت والا سبیل اور طریق اختیار کر کے اہل اسلام کی رہنمائی کرتا ہوا چلے۔ لَتَبَيَّنَ لَهُ، تو اسے پتہ چلے گا، اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایسی کنڈیشن کا کوئی انسان ہو، اس کے پاس عقل ہو، صحیح نظر ہو، اس کے پاس تیز نگاہ ہو، عقل کا استعمال کرے، نظر ڈالے، حالات کو دیکھے اور خود کو صحیح میانہ روی والا، رشد و ہدایت والا راستہ اختیار کر کے چلے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائے، تب کیا پتہ چلے گا اس کو؟ یعنی آپ سنت کے مطابق دعوت کا کام کر کے دیکھیے، تب پتہ چلے گا آپ کو۔ یہ بتانا چاہتے ہیں، کیا پتہ چلے گا؟ ان الاکثر، کہ اکثریت لوگوں کی، والاعم الاشہر، اور زیادہ تر عام لوگ اور مشہور لوگ، یعنی زیادہ تر جو شہرت جن کو حاصل ہے، زیادہ تر لوگ، مشہور لوگ بھی آ رہا ہے اس میں، مشہور لوگ، تو زیادہ تر لوگ، زیادہ مشہور لوگ، اور اکثریت کیا ہے؟ من الناس، لوگوں میں سے، لوگوں کی اکثریت، لوگوں کے میں زیادہ تر جو مشہور لوگ ہیں، قد نکصوا علی اعقابہم، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے جا چکے ہیں، پلٹ چکے ہیں پیچھے، یعنی سنت کے راستے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں،
اکثریت سنت کا راستہ چھوڑ چکی ہے، کتاب و سنت سے دور ہو چکی ہے۔ وارتدوا علی ادبارہم، اور اپنی پیٹھ کے بل پیچھے ہو چکے، مرتد ہو چکے، واپس ہو چکے۔ اسلام میں جو آئے تھے، کتاب و سنت پر جو چلنے کا جذبہ تھا، پیچھے پلٹ گئے، کچھ مرتد ہو گئے۔ مرتد کا مطلب یہاں پر وہ والا مرتد نہیں ہے کتاب میں، بلکہ یہ پیچھے چلے گئے کا مطلب پلٹ گئے۔ کچھ تو واقعی معنی میں اسلام سے نکل گئے، اور کچھ اتنے دور چلے گئے کہ وہ بظاہر تو اسلام میں ہے لیکن حقیقت میں اسلام میں نہیں ہے۔ فحادوا عن المحجہ، محجہ کہتے ہیں طریق کو، راستے سے دائیں بائیں ہو گئے، ہٹ گئے۔ وانقلبوا عن صحیح الحجہ، اور صحیح دلیل پیش کرنے سے پلٹ گئے، صحیح دلیل پیش کرنے کے لائق نہیں بچے، نہ ان کے پاس ہے نہ وہ اس لائق ہے کہ صحیح دلیل پیش کر سکیں۔ مطلب کتاب و سنت کا علم نہیں رہا ان کے پاس، نہ کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، نہ تو علم ہے کہ ڈائریکٹ پیش کر دیں، اور اگر کچھ چیزیں معلوم بھی ہوں تو ان کو پیش کرنے کا سلیقہ نہیں، نہ ان کو سمجھ میں آتی ہے دلیل۔ کتاب و سنت سے دور ہو گئے، دلیل نہیں سمجھ میں آتی ان کو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَضْحَى كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ ہو چکے ہیں کیسے، یستحسنون، اچھا سمجھنے لگے، اچھا سمجھنے لگے ہیں بہت سے لوگ۔ کس چیز کو؟ ما كانوا يستقبحون، جسے پہلے قبیح سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اب اس کو حسن اور اچھا سمجھتے ہیں۔ وَيَسْتَحِلُّونَ مَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ، اور حلال سمجھنے لگے ہیں ان چیزوں کو جنہیں پہلے حرام سمجھتے تھے، جنہیں حرام جانتے تھے آج انہیں حلال سمجھنے لگے ہیں۔ وَيَعْرِفُونَ مَا كَانُوا يُنْكِرُونَ، اور آج ان چیزوں کو بڑے اچھی طریقے سے پہچاننے لگے کہ ہاں یہ معروف چیزیں ہیں، اپنے درمیان انہوں نے جگہ دے دی ہے ان کو، حالانکہ پہلے ان کا انکار کرتے تھے، ان کی نکیر کرتے تھے، ان کو نہیں پہچانتے تھے، سنت میں سے نہیں جانتے تھے تو ان کو انکار کرتے تھے۔ آج وہ اتنی پھیل گئیں کہ وہی معروف بن گئی ہیں، سنت ہی معروف بن گئی، بدعت ہی معروف بن گئی، سنت جو ہے منکر ہو گئی اور بدعت معروف بن گئی۔ وما هذه، رحمکم اللہ، اللہ آپ تمام پہ رحم کرے، نہیں ہیں یہ سب اخلاق المسلمین، مسلمانوں کے اخلاق و عادات نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے اخلاق کبھی نہیں تھے۔ ولا افعال من كانوا على بصیرہ، اور نہ ان لوگوں کے یہ کام تھے جو بصیرت پر ہوا کرتے تھے، یعنی ہمارے اسلاف فی ھذا الدین، اپنے دین کے معاملے میں جو لوگ بصیرت پر ہوا کرتے تھے یہ ان کے کام نہیں تھے۔ ولا من اہل الایمان به والیقین، اور نہ ہی ایمان والوں اور دین پر یقین کرنے والوں کے افعال تھے۔ جو لوگ ایمان والے تھے، جو لوگ ایمان پر یقین کرنے والے تھے، دین پر یقین کرنے والے تھے، اہل دین تھے، نہ تو یہ ان کے افعال تھے نہ ان کی یہ اخلاق تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ ابن بطہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو آج حالات ہو گئے ہیں سلف کے حالات سے بالکل جدا ہیں۔ ٹھیک، آگے دیکھیے فرماتے ہیں باب ذکر الاخبار والآثار، کچھ ایسی خبریں، احادیث اور آثار پیش کریں گے، التی دعتنا الی جمع ھذا الکتاب و تالیفہ، جن آثار کی وجہ سے جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم یہ کتاب تالیف کریں اور جمع کریں، یعنی جن کی وجہ سے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، ان آثار کو بھی ہم ذکر کر دیں کہ کچھ احادیث ایسی آئی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کتاب کو لکھ رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے انہی کے سیاق میں اب تک کا مقدمہ ان کا چل رہا تھا۔ قال الشیخ، شیخ فرماتے ہیں استوفق اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا ہوں۔ استوفقہ، توفیق طلب کرنا، میں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں، لثواب القول، کہ بات کہوں تو صحیح ہو، میری بات صحیح ہو، ثواب ہو، درست ہو، وہ صالح العمل، اور میرا عمل صالح ہو۔ میں اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں میری بات صحیح ہو، جو بات کہوں صحیح ہو، جو عمل کروں وہ صالح ہو۔ وَأَسْأَلُهُ عِصْمَةً مِّنَ الزَّلَلِ، اور میں اس سے دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ وہ مجھے بچائے، محفوظ رکھے، کس چیز سے؟ پیر کے پھسلنے سے، یعنی میرا قدم پھسلے دین کے راہ میں، کتاب لکھتے وقت بھی یا عام حالات میں میرا قلم پھسل جائے، میرا قدم پھسل جائے اور میں سنت سے ہٹ جاؤں، اس چیز سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتا ہوں۔ وَأَن يَجْعَلَ مَا يُوَفِّقُنَا لَهُ مِن ذَلِكَ،
اور جو کچھ بھی اللہ مجھے توفیق دے جو کام کرنے کی، اس کام کو بنائے واصلاً بنا، ہمیں پہنچانے والا الیہ، اس تک. یعنی ہم جو کچھ بھی کام کریں، کتاب لکھیں یا جو بھی کام کریں، وہ کام اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، اس کام کو ایسا بنا دے کہ اس کام کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. وہ مزلفانہ لدے، اور ہمیں اس کے قریب کرنے والا بنا دے کہ اس کام سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر لیں. ازلفہ مانے قریب کرنا. وہ ان یجعل ما علمنا، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، جو کچھ بھی علم دیا ہے، اس علم کو بنائے حجۃ لنا، ہمارے لیے حجت بنا دے. قیامت کے دن وہ علم ہمارے لیے حجت ہو، ہمارے لیے دلیل بنے، ہمارے لیے گواہی بنے، ہمارے حق میں ہو. وہ برکتاً علینا، اور ہمارے علم کو ہمارے لیے برکت بنائے، ہم پر برکت نازل کرے ہمارے علم کی. وعلی من عرفنا، اور ان لوگوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں، یا وعلی من عرفنا، اور ان لوگوں کے لیے بھی برکت بنائے جو ہمیں جانتے ہیں. ومن قصدنا لحمل ذلك عنا، اور ان لوگوں کے لیے بھی برکت بنائے جو ہم تک قصد کر کے آئیں اس علم کو ہم سے لے جانے کے لیے. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے کہ ہمارا علم جو ہم لکھ رہے ہیں، اس علم کو لینے کے لیے جو لوگ ہم تک آئیں، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے جو لوگ ہم تک آئیں، قصد کریں، ان کے لیے بھی اس علم کو برکت کا باعث بنائے، ان کے لیے بھی برکت والا بنائے. آمین. فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ، کیونکہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں. وَبِهِ، اور ہم اسی کے ذریعے چلتے ہیں، اسی سے توفیق لیتے ہیں، اسی سے مدد لیتے ہیں. اس کے بغیر تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے، اس کی تائید کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں، نہ کچھ کر سکتے، نہ کچھ بول سکتے، نہ لکھ سکتے، نہ عمل کر سکتے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اسی کے ہیں، اسی کے ذریعے ہیں. اور فرمایا وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر ہم جانے والے ہیں. وَهُوَ حَسْبُنَا، وہ ہمارے لیے کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور بڑا ہی اچھا وکیل ہے وہ ہمارا، جو ہمارا کفیل ہے، ذمہ دار ہے، ہماری طرف سے ہماری ذمہ داریاں قبول کر لیتا ہے، ہمارے کام کرواتا ہے، ہمیں توفیق دیتا ہے. بڑی پیاری دعا ہے. فرماتے ہیں، آپ حدیث لاتے ہیں کہ اپنی سند سے بڑی پیاری روایت ہے. فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لابی مسعود، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بہت مشہور صحابی ہیں. تو ان سے کہا، صحابی نے صحابی سے کہا، ان ضلالت حق ضلالہ، 100% گمراہی، ضلالت گمراہی، حق ضلالہ حقیقی معنی میں جو گمراہی ہے، گمراہی جو حقیقی گمراہی ہو وہ کیا ہے؟ ان تعرف ما كنت تنکر، کہ تم جن چیزوں کا انکار کرتے تھے پہلے، اب وہ تمہاری نظر میں اچھی ہو جائیں اور انہیں جاننے لگو. یعنی پہلے تم انہیں منکر سمجھتے تھے، اب معروف سمجھنے لگو. پہلے بدعت سمجھتے تھے، اب سنت سمجھنے لگو. پہلے اعتراض کرتے تھے، اب کچھ نہ کہو. پہلے تمہاری نظریں بری تھیں، اب سمجھوتا کر لو، وہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے. یہ جب حالات آ جائیں سمجھ لو کہ تم گمراہی پہ چلے گئے. پورے طور پر حقیقی گمراہی یہی ہے کہ تم جن چیزوں کو پہلے برا سمجھتے تھے دین کے نام پر، آج انہیں اچھا سمجھنے لگو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم گمراہ ہوگا، تمہارے دل میں سے ایمان نکل گیا، تمہارے دل میں سے سنت کا جذبہ نکل گیا، سنت کی پہچان نکل گئی، سنت کی غیرت نکل گئی. آج تم بدعت کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگے، اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، ان کے اسٹیجوں کو جا کے سجانے لگے، ان کو اپنے اسٹیج پہ بلانے لگے، ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ علم حاصل کرنے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں، اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے لگے. یہ تمہارے لیے آج اگر یہ حالات ہو جائیں تو سمجھو کہ تم پورے طور پہ گمراہی پہ آ چکے ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلف صالحین کا، یہی صحابہ اور تابعین اور ائمہ ہدایت، یہ ائمہ اور صحابہ منع کرتے تھے اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، اہل بدعت کے ساتھ کھانے پینے سے، اہل بدعت کے ساتھ مجلسوں میں فتویٰ پوچھنا، مسئلہ پوچھنا، علم حاصل کرنا اہل بدعت کے ہاتھوں منع کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کچھ نہیں پتا کس دن
کس دن ایک صاحب بدعت کا کوئی شبہ آپ کے ذہن میں آ جائے، صحبت سے انسان کے دل میں ایک وہ انسیت پیدا ہوتی ہے، بدعت سے انسیت پیدا ہو جائے گی، آپ اس کی بدعت کو دیکھیں گے، انکار کرنے کی آپ کی ہمت نہیں پڑے گی، دھیرے دھیرے کہیں گے کام چلانے لگیں گے، کوئی بات نہیں۔ جب آپ اہل بدعت سے دور رہیں گے تو آپ کے دل میں بدعت کی نفرت ہوگی، سنت کی غیرت ہوگی، اور بدعت والے شخص کے ساتھ آپ کے دل میں ایک امتیازی طور پر جدائی کا احساس رہے گا۔ ورنہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے سنت کے راستے سے ہٹ کر بدعت والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، ان کی مجلسوں میں جانا شروع کیا، ان کے علماء سے علم حاصل کرنا شروع کیا، تو سنت کی غیرت مر گئی، سنت کا احساس ان کے دلوں سے مر گیا، اور پھر دھیرے دھیرے بدعت میں چلے گئے، اور آخرکار بدعت والوں کے ساتھ ہو گئے، اور بدعت کے لیے اور سنت کے لیے ان کے لیے ایک سا ماحول ہونے کے بعد سنت والوں کے خلاف پلٹ گئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہم پیچھے پہلے واقعات سنا چکے ہیں، بعض ایسے لوگوں کے جو بہت زیادہ مناظرے کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کے پاس سنت ہے، آپ حق پر ہیں، پھر بھی اہل باطل سے مناظرہ نہ کیجیے، بحث و مباحثہ مت کیجیے۔ کیوں؟ ہوگا کیا؟ آپ اگر سنت پر ہوتے ہوئے بھی ہر وقت چلتے پھرتے مناظرہ کریں گے ایک بدعتی سے، کسی دن آپ کسی بدعتی کے ساتھ مناظرے میں بیٹھ گئے، بات چیت ویسا مناظرہ جو 1 پہ 1 ہوتا ہے، 2 پہ 2 ہوتا ہے، آپ بیٹھ گئے، دھیرے دھیرے کیا ہوا، بات ابھی مکمل نہیں، چلو پھر اور مجلس میں بیٹھیں گے، دھیرے ہو سکتا ہے پہلی ہی مجلس میں اس کی کوئی بات، کوئی ادا، کوئی طریقہ، کوئی استدلال کا انداز، کوئی حجت، کوئی دلیل آپ کو پسند آ گئی، یا آپ لاجواب ہو گئے، زبان آپ کی بند ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ اب اس مسئلے پہ نکیر نہیں کریں گے، اس انسان سے کو آپ برا نہیں کہیں گے، کم سے کم۔ لیکن زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچیں گے؟ ہو سکتا ہے اس کی بات کو اپنا لیں، ہو سکتا ہے اس سنت سے آپ اپنا دامن جھاڑ لیں اور اس بدعت کو اختیار کر لیں، اور ہو سکتا ہے اس کے دعوت دینے والے بن جائیں۔ اسی لیے بہت سے نصوص سلف کے موجود ہیں، اور آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، کہ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا امام اريد ان اخاصمک، میں آپ سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بولے، پوچھا بھائی کیا، کیسے، کیا مطلب، تھوڑا سا تفصیل پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، فَإِنْ غَلَبْتَنِي اتَّبَعْتُكَ وَإِنْ غَلَبْتُكَ اتَّبَعْتَنِي، کہا کہ اگر تم مجھ پہ غالب آ گئے تو میں آپ کی بات مانوں گا اور آپ کی پیروی کروں گا، اور اگر میں آپ پہ غالب آ گیا تو آپ میری بات ماننا۔ تو امام مالک نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، اگر تو غالب آیا تو میں تیری بات مان لوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن کل کو اگر کوئی ایسا شخص آئے جو تجھ سے بھی زیادہ حجت والا ہو، تجھ سے زیادہ زبان دراز ہو اور اچھی طاقتور دلیل لے کر کے آئے، پھر کیا کروں؟ پھر کل کو اس کی بات مانوں، پھر پرسوں کوئی اور آئے تو اس کی بات مانوں؟ تو فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلَ، کہ جب کوئی انسان ہمارے پاس زیادہ جدال والا، زیادہ مباحثے میں ماہر شخص آئے گا، ترکنا دیننا لأجلہ، اس کی خاطر اپنے دین کو چھوڑتے جائیں گے ہم کیا؟ تو اس لیے سلف کا طریقہ تھا کہ وہ بحث و مباحثے سے دور ہٹتے تھے۔ حسن بصری کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھئی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ بھئی میں تو اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہوں اور یقین پر ہوں، تمہارے پاس اگر تمہیں یقین نہیں تو تم جاؤ یقین حاصل کرو، مجھے تم سے مناظرہ نہیں کرنا۔ تو یہ وہ مناظرہ نہیں ہے جو باقاعدہ 2 جماعتوں میں، 2 گروہوں میں بیٹھ کر پبلک کے درمیان ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ ایک آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتا ہے۔ تو یہ جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کی عادتوں کے نتیجے میں اپنے جذبے کو کھو بیٹھتا ہے، اور سنت کی غیرت اس کی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے یا تو بدعت کو برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، یا پھر بدعت کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور اس سے بھی آگے پھر اس کی دعوت دینے والا، اس کو ماننے والا، اس کا دفاع کرنے والا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سنت کے خلاف بولنے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت ایکس مسلم کا جو فتنہ چل رہا ہے، ان لوگوں کی چاہے اس میں جھوٹے ہوں چاہے سچے ہوں، ہر طرح جب وہ لوگ
اگر ایکس مسلم کہہ کے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے اور اب مسلمان نہیں ہیں تو ان کا جھوٹ اور سچ پر برابر ہے. لیکن ان لوگوں کی آپ باتیں سنیں یا جن لوگوں نے سنی ہیں تو وہ دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے. وہ کیا کہتے ہیں, ہم پہلے فلاں صاحب کے ساتھ تھے, فلاں کے فالوور تھے اور بڑا دین کا کام کرتے تھے, تبلیغ کا کام کرتے تھے, لوگوں سے بہت ہماری بحث و مباحثے ہوتے تھے, ہم لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے بہت ڈیبیٹ کیا کرتے تھے. یہ ڈیبیٹ کرنے سے ہی معاملہ خراب ہوتا ہے. آخرکار دھیرے دھیرے کسی نہ کسی موقع پہ کوئی ایسا شخص مل گیا ہوگا جس نے ان کی عقل ٹھکانے لگا دی ہوگی. ممکن ہے اور سچا واقعہ ہے اگر تو, کیونکہ یہ ممکن ہے. اب جس دن ان کا دماغ کھٹکا ان کا تو دین ہی تباہ ہو گیا. پہلے وہ دعوت دیتے تھے, آپ اپنے دین کے خلاف ایکس مسلم بن کر کے اسلام کے خلاف بول رہے ہیں, دشمنان اسلام کے ساتھ مل گئے. اس کی مثالیں اور بھی ہم نے دی ہیں آپ کو. عبداللہ قسیمی کی مثال دی تھی آپ لوگوں کو. عبداللہ قسیمی کی الصراع بین الاسلام والوطنیہ ایک بہت مشہور کتاب ہے. وہابیت اور قبر پرستی کے خلاف, وہابیت کے دفاع میں, اور یعنی اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے دفاع میں, توحید کے دفاع میں, اور قبر پرستی اور قبر پوجنے والوں کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی. اتنی موٹی 2 جلدیں, کم سے کم 500 صفحات سے زیادہ ہوں گے, اس سے بھی موٹی کتاب ہوگی, وہ 2 جلدیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک کتابیں لکھی ہیں. کتاب لکھی, اس کا نام رکھا الصراع بین الاسلام والوطنیہ, اسلام اور بت پرستی کی کشمکش. اور اس میں اہل قبور, قبر پرستوں کے اور مزار پرستوں کے اور اولیاء پرستوں کے, غیر اللہ سے کی زیارت کرنے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں اور قبر پوجنے والوں کے شبہات, جتنی بھی دلیلیں تھیں جو انہوں نے قرآن سے پکڑی, جو انہوں نے حدیث سے پکڑی, جو عقل سے پکڑی, جتنی بھی دلیلیں تھیں سب کا منہ توڑ دنداں شکن جواب دیا. ایسا جواب کہ جس کو سننے اگر انسان پڑھ لے تو ڈھیر ہو جائے, پھر کوئی شبہ نہ بچے. بلکہ ان کے بعد آنے والے لوگ آج بھی ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. جب یہ کتاب سامنے آئی, چھپ کر کے نکلی, لوگوں نے, اہل عرب نے اور نجد کے علماء نے اور خاص کر حرمین شریفین کے علماء نے بہت تعریف کی, بہت خوش ہوئے. اس زمانے میں ایک مکہ کے حرم شریف کے ایک امام تھے, انہوں نے یہ جملہ لکھا اس کتاب کے مقدمے پر, آج بھی لکھا ہے, تقریض شروع میں جو لکھی جاتی ہیں تعریفی کلمات, لکھا ہے کہ عبداللہ قسیمی نے یہ کتاب لکھ کر کے جنت کا مہر ادا کر دیا, جنت کا ٹکٹ خرید لیا ایک طرح سے. کیا مطلب تھا؟ اتنی بڑی اسلام کی خدمت کی ہے اس کتاب کے ذریعے کہ اب ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی, ٹکٹ ہے جنت کا. اتنا حسن ظن تھا, انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا, حسن ظن تھا. کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ قسیمی کچھ وقت کے بعد مصر جاتے ہیں, کیونکہ ان کا خاندان مصر ہی کا تھا جو آ کر کے قسیم میں بس گیا تھا, اسی لیے وہ قسیمی کہلائے. کوئی قبیلے کی طرف منسوب نہیں ہوئے, جگہ کی طرف منسوب ہوئے. مصر کے تھے, ان کے آبا و اجداد, خاندان مصر میں تھا. وہ اس زمانے میں 20ویں صدی کے شروع کی باتیں ہیں, جب رشیا کا جو کمیونسٹ انقلاب تھا وہ دھیرے دھیرے دنیا بھر میں پھیل رہا تھا. یورپ میں چلا گیا, جرمنی میں اور مختلف ممالک میں پہنچا. جرمنی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, اور ایسے ہی عرب ممالک میں آیا تو مصر میں پہنچا. مصر میں اشتراکی انقلاب پہنچا, اشتراکیت کا, کمیونزم کا. اس وقت ان کی تو عادت تھی یہ بحث و مباحثہ کرنے کی, کسی ملحد کے ساتھ, اشتراکی کمیونسٹ کے ساتھ اس کے مناظرہ کرنے میں یا ان کی کتاب کو پڑھ کے جواب دینے میں مشغول ہو گئے. اور پتہ نہیں کب کون سی رات ایسی تھی کہ اس کی صبح ہوئی تو وہ اسلام سے پھر گئے, ملحد ہو گئے. اب اسلام کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کی. کس شخص نے؟ جو سنت اور توحید کے دفاع میں اہل توحید کے دلوں کی ٹھنڈک تھا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا. وہ شخص جس کی کتاب آج بھی آپ پڑھیں گے تو اتنے مضبوط جواب دے رکھے ہیں ان کے شبہات کے کہ آپ بھی عش عش کریں گے. بہرکیف لوگوں کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے الہاد والے, اتھیسٹ والے, کمیونسٹ مذہب پر تھے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے توبہ کر لی تھی, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن عمومی طور پہ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی, اللہ بہتر جانے.
تو ہوتا کیا ہے دیکھیے، کسی کو نہیں پتا، جو زیادہ مناظرے کرتا ہے نا ہر کسی سے بحث و مباحثہ، وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی چیز ہے یہاں پر کہ ایک گمراہی، سب سے بڑی گمراہی ہے کہ تم اس چیز کو جسے پہلے منکر جانتے تھے، برا جانتے تھے، بعد میں تم اسے معروف سمجھنے لگو، اس کو برا سمجھنا چھوڑ دو۔ وَتُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ، اور جس چیز کو تم اچھا جانتے تھے، معروف جانتے تھے، سنت جانتے تھے، اسے اب تم انکار کرنے لگو، برا سمجھنے لگو۔ یہ پیور گمراہی ہے۔ الزلالہ، کل زلالہ کا مطلب کیا ہوا؟ پیور گمراہی، پورے طور پر 100% گمراہی۔ اصلی گمراہی یہی ہے کہ انسان کا مزاج بدل جائے، انسان کا پیمانہ بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اس کے تولنے اور ناپنے کا طریقہ بدل جائے، اس کے علم کا معیار، اس کی خیرت بڑھ جائے، اس کا علم علم کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، سنت کو بدعت جان دے اور بدعت کو سنت، سنت کا دفاع کرتے کرتے سنت کے خلاف ہو جائے، بدعت کا رد کرتے کرتے بدعت کا ہم نوا بن جائے۔ یہ سب سے بڑی ضلالت ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ، یاد رکھنا، ڈرو اس بات سے، دین کے معاملے میں تلون مزاجی نہیں چاہیے۔ دین میں تلون مزاجی کیا ہوتی ہے؟ رنگ بدلنا، آج کسی مسئلے پہ کل کسی مسئلے پہ، آج کسی مسلک پر کل کسی مسلک پر، مسلک سفر کرنا ہے۔ بعض پڑوسی ممالک میں اس طرح کا فتنہ ہے، ہم سے ہمارے بعض قریبی لوگوں نے، رشتہ داروں نے، اور ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھنے والوں نے بتلایا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بولے ہم خود، جنہوں نے بتایا، بولے ہم خود صبح میں، ہم تو ہر کسی سے مناظرہ کرتے پھرتے تھے، بحث و مباحثہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا دلیل ان کی زیادہ طاقتور ہے، ہم نے ان کی بات مان لی، اپنا مسئلہ چھوڑ دیا۔ شام کو پھر کسی اور سے بات ہوئی تو اس کی بات مان لی، مسئلہ چھوڑ دیا۔ یہ عملاً ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ بعض اسلامی ممالک میں، پڑوسی ممالک میں یہ ہو رہا ہے۔ دین کے نام پر بڑا ہی خوفناک فتنہ ہے۔ صبح کو لوگ کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں، مگر یہ وہ نوجوان طبقہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس علماء کے ساتھ بیٹھنے کا سابقہ نہیں ہے۔ جو لوگ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صبر کے ساتھ درس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ جو درس آپ لیتے ہیں، یہ درس بڑا قیمتی ہے، بہت اہمیت ہے اس درس کی۔ یہ دھیرے دھیرے جو باتیں ہم سن رہے ہیں سلف کی، ہمارے دلوں میں گھس رہی ہیں، یہ بیٹھیں گی دلوں میں، یہ زمین تیار ہو رہی ہے آپ کے دلوں میں، مضبوط ایک بیس تیار ہو رہی ہے، جو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہماری نجات کا سبب بنے گی، ہماری حفاظت کا سبب بنے گی۔ کیونکہ یہ اب انسان علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، علم سیکھتا ہے، خالص پیور علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کو سلف سیکھتے تھے، پرانے علماء۔ آج کل بھی عرب ممالک کے اندر، یعنی عرب دنیا میں ہر شہر کے اندر، ہر مسجد میں یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ ابھی انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، یوٹیوب پہ سرچ کیجئے یا دیگر سوشل میڈیا کے ویب سائٹوں پہ، الابانہ کا درس بہت سارے شیوخ نے دے رکھا ہے۔ یہ جو درس ہمارا چل رہا ہے انہوں نے عربی میں دیا ہے، بعض انگریزی میں بھی دینے والے موجود ہیں، تو دنیا کے الگ الگ زبانوں میں دینے والے اس کتاب کا، ان کے علاوہ دیگر کتابوں کا، جو سلف کی کتابیں ہیں، ان سلف کی کتابوں کو پڑھنا اور ان کو سننا، ان کو سیکھنا، علماء کے ساتھ وقت لگانا، یہ وہ مضبوط بیس ہے جو ایک مسلمان کا، عام مسلمان کے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس کو اپنا سکے۔ اس سے ہم کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتے، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ ورنہ لوگ جو علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، جن کی باتیں چل رہی ہیں صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ، رات کچھ، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کو برا سمجھتے ہیں، علماء کی تکفیر کرتے ہیں، علماء کو کسی لائق نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں کہ ہم خود سمجھ لیں گے، میڈیا سے سمجھ لیں گے، یا پڑھ کر سمجھ لیں گے، یا اپنی عقلوں سے سمجھ لیں گے۔ وہی لوگ ہیں جو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، جو دین سے پھر جاتے ہیں۔ فرمایا محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ مجھ سے عدی بن حاتم نے کہا، عدی بن حاتم ہے، اچھا، ایاک والتلون فی الدین، تلون فی الدین کا مطلب یہی ہے کہ دین میں رنگ نہ بدلو، ہے وہی کہ صبح کچھ، شام کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ۔ فإن دین اللہ واحد، اللہ کا دین تو ایک ہی ہے۔ اب تم صبح کو جس دین پہ ہو
اور شام کو کسی اور پہ، رات کو کسی اور پہ، کل کسی اور پہ، تو کیا دین اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے، معروف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے؟ تمہارے حساب سے آج کچھ تمہارا دین کچھ تھا، تمہاری نظر میں اللہ کا دین آج کچھ تھا، دوپہر میں کچھ تھا، رات کچھ تھا، کل کچھ تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے کہ تم دین کو سمجھ سکو، دین کو اس کی اصلی بنیادوں سے سیکھنے اور سمجھنے کا کوئی پیمانہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اسی لیے تم صبح کچھ ہوتے ہو، شام کچھ ہوتے ہو، ایک دن بعد، 2 دن بعد، ہفتے بعد کچھ اور ہوتے ہو۔ لہٰذا دین میں تلون مزاجی سے بچو، بلکہ دین اللہ کا ایک ہی ہے، اسی ایک دین کو سیکھو، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت اور سلف کا طریقہ۔ اس کے ذریعے جب دین کو سیکھ لو گے تو پھر تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا، تم دین میں محفوظ رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اور دین میں رنگ بدلنے والے کی شکل نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت آ رہی ہے جس میں محمد بن سیرین کہتے ہیں، ابن سیرین بہت مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں قال عدی بن حاتم، عدی بن حاتم بہت مشہور صحابی ہیں، حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ عدی بن حاتم یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ روایت مشہور معروف ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقل کی ہے وہ انہی سے مروی ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر، تم لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیر میں رہو گے، ما لم تعرفوا ما کنتم تنکرون، جب تک کہ تم جن چیزوں کو پہلے جن کا انکار کرتے تھے ان کو جب تک تم نہ پہچاننے والے بنے رہو گے، منکرات کو نہ پہچاننے والے رہو۔ منکر ہے تو منکر ہے، ہم نہیں جانتے یہ دین میں اس کا کوئی حصہ ہے، تو منکر کو منکر سمجھنے والے، منکر کو معروف جاننے والے، جب تک معروف نہ جاننے والے جب تک بنے رہو گے تب تک تم خیر پہ رہو گے۔ وَتُنْكِرُوا مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ، اور معروف کا جب تک انکار نہ کرنے والے بنے رہو گے، معروف کا انکار کرنے والے بن گئے تو مشکل ہو جائے گی، معروف کا انکار نہ کرنے والے جب تک بنے رہو گے تب تک تم خیر میں رہو گے۔ وَمَا دَامَ عَالِمُكُمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَكُمْ غَيْرَ خَائِفٍ، اور اس وقت تک تم خیر میں رہو گے جب تک تمہارا عالم، تمہارے درمیان جو عالم ہوگا، جب تک تمہارا عالم تمہارے درمیان بلا خوف و خطر بولتا رہے تب تک تم خیر میں ہو۔ جب تک تمہارا عالم تمہارے درمیان کھڑا ہو کر کے بولے، عالم کیا بولے گا؟ دین کی بات بولے گا۔ جب تک تمہارے درمیان تمہارا عالم کھڑے ہو کر کے دین کی بات بولے، بغیر جھجکے، بغیر ڈرے، بلا خوف کے بولے، یہ کب ہوگا؟ جب تم سنت کو جاننے والے ہوگے، جب سنت کی بات کہے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا تمہارا، اور جب تمہارے درمیان کھڑے ہو کر کے تمہارا عالم ڈرنے لگے کہ ابھی سنت کی بات کہوں گا تو ڈنڈا لے کے، لاٹھی لے کے دوڑیں گے، جب عالم ڈرنے لگے، کیا مطلب؟ جب تم بگڑ جاؤ گے، تمہارے درمیان سنت کا اور بدعت کا پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا، سنت بدعت کی اور حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے گی، تو جب کوئی عالم بیچارہ آئے گا اور دین کی بات کرے گا تو کیا ہوگا؟ تم تو دوڑاؤ گے، اس کو مارو گے، ہیں؟ تو وہی ہے کہ جب تک تمہارا عالم تمہارے درمیان بات کرتا رہے بغیر کسی خوف کے، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان تمام نصوص سے اور ان اقوال اور آثار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم تمام مسلمان دین کا علم سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، سنت کو سیکھیں، تاکہ معروف اور منکر کی تمیز ہو سکے، حق و باطل کی تمیز ہو سکے۔ ورنہ اگر ہم جہالت میں چلے گئے، قرآن سے دور ہو گئے، سنت سے دور ہو گئے، تو پھر یہی حال ہوگا کہ کوئی بیچارہ سنت کا عالم، دین کا عالم آئے گا، اور جب وہ دین کی بات، توحید کی بات کرے گا تو ہم نہیں پہچانیں گے، ہم دوڑائیں گے کہ وہابی آ گیا، اور سنت کی بات کرے گا تو ہم دوڑائیں گے کہ غیر مقلد آ گیا، تو پھر ہمارے لیے شر کا دروازہ اسی دن کھلے گا۔ کہا جب تک تمہارے درمیان یہ حالات رہیں گے کہ عالم تمہارا بلا خوف بلا جھجک بولتا رہے اور تم معروف کا انکار نہ کرنے والے بنے رہو اور منکر کو معروف نہ جاننے والے بنے رہو، ہے، تب تک، یعنی جب تک تمہارے درمیان علم رہے گا تب تک تم خیر سے رہو گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی علم کو سیکھیں اور علم کو بڑھائیں، پھیلائیں، نشر کریں،
جو معتمد علماء ہیں ان کے علم کو نشر کریں، خاص کر آج کے طریقے کے مطابق. اگر ان کی کتابیں ہیں تو کتابوں کو نشر کریں، ان سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں اپنی زبانی نشر کریں، یا ان کو جو نئے زمانے کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے نشر کریں. ایک تو شکل یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ ہم اپنے درمیان، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں، اپنے علاقوں میں علماء ثقات کے، معتبر اور معتمد علماء کے دروس قائم کریں. علمی درس، خالص علمی جو درس آج ہمارا چل رہا ہے، ایسے خالص علمی درس قائم کریں تاکہ لوگوں کو علم ہو، سنت کا علم ہو، توحید کا علم ہو. تفسیر کے، خالص تفسیر کے علمی دروس قائم کریں، اور حدیث نبوی کے، سلف کی کتابوں کے، عقیدے کے، منہج کے، فقہ کے، اور اس طریقے سے اور جو دین کے علوم ہیں ان علوم کے دروس قائم کریں تاکہ عوام میں یہ علم پھیلے. ورنہ ہمارے بر صغیر میں اور خاص کر مشرقی دنیا بلکہ پوری دنیا میں ہمارے یہاں کے اکثریتی سواد اعظم کا جو طبقہ ہے، مسلمانوں کا سواد اعظم کا جو طبقہ ہے، جنہیں اپنے سواد اعظم پر زعم ہے اور فخر ہے، ان کا کیا شیوا ہے؟ پبلک سے کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، تم قرآن کو نہیں سمجھ پاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. تفسیر نہیں پڑھنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا عام انسان کا کام نہیں. اور حدیث نہیں پڑھنا، حدیث پر عمل نہیں کرنا، حدیث پر عمل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ڈراتے ہیں. اور اللہ کی قسم ہمارے اس ملک کے اندر ایک دور وہ تھا صدیوں سے کہ اس ملک میں قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہوئی تھی. اور جب اس ملک میں تفسیر لکھنے والوں نے تفسیر لکھی، جب تفسیر لکھی گئی تو لوگوں نے ڈنڈے سے دوڑایا مارنے کے لیے کہ تفسیر کیوں لکھ دی قرآن کی، عوام کو قرآن سمجھاؤ گے. تو یہ ہمارے ملک کا تاریخ دور ہے، جس دور کے، جس تاریخی کے نحوست اس ملک کے اندر مسلمانوں پہ پڑتی رہی. اور آج انہی نحوستوں کا نتیجہ ہے کہ جو اسلام کمزور پڑ گیا، حالات خراب ہو گئے، سنت دور ہو گئی، بدعت نے جگہ لے لی اور شکنجہ جکڑ لیا، اور سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، سلف کا طریقہ غائب ہو گیا اور بدعتوں کا طریقہ رائج ہو گیا. لوگوں نے قرآن و سنت کو پڑھنا حرام کر رکھا تھا. اور آج بھی ہے ہمارے درمیان اکثریتی طبقہ اور جو سواد اعظم ہے مسلمانوں کا، وہ لوگوں کو آج بھی منع کرتے ہیں. وہ اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں تھما دیتے ہیں، اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں تھما دیتے ہیں کہ بھئی یہی پڑھ لو، کافی ہے، بہشتی زیور پڑھ لو، پورا کا پورا دین تمہارا اسی میں ہے. بچیوں کو خاص کر لڑکیوں کے مدرسے میں ان لڑکیوں کی تعلیم کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ بہشتی زیور پہ. اور لڑکوں کی تعلیم کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ تبلیغی جماعت نے نائجیریا کے اندر یا افریقہ کے کسی دوسرے ملک میں، زیادہ تر نائجیریا میں، تبلیغی جماعت نے افریقہ کے کسی ملک میں کیا کیا ہے؟ مدرسہ کھولا ہے، اپنا مدرسہ کھولا ہے. اس مدرسے کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم میں اردو زبان سب سے بڑا مقصد ہے سکھانے کا. ٹارگیٹ ہے بچوں کا اردو سکھانا. افریقیوں کو کیا سکھائی جاتی ہے؟ اردو زبان. یہ بات ہمیں ان لوگوں نے بتائی ہے افریقہ کے جو اس ملک کے ہیں. نائجیریا کے بچوں نے بتائی ہے، ہمارے دوستوں نے، کہ وہاں اس مدرسے میں اردو زبان سیکھنا ہی سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے. جو بھی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ساتھ میں اردو. کیونکہ اس کے ذریعے فضائل اعمال پڑھنے کے لائق بنانا ہے. کیونکہ ان بچوں کو جو عالم بنیں گے ان کا آخری انتہائی پڑاؤ کہاں ہوگا؟ فضائل اعمال پہ، تاکہ وہ فضائل اعمال لے کر کے تبلیغ میں گھوم سکیں. یہی علم ہے، یہی علماء ہیں، اور یہی ان کی انتہا ہے. اب کیا ہوگا؟ تبلیغی جماعت جب جائے گی تو تبلیغی نصاب لے کر کے پہنچے گی فضائل اعمال کو، اور فضائل اعمال لے کر گھومے گی تو اردو میں لوگوں کو، پورے افریقہ کو گمراہ کرے گی. تبلیغی جماعت کے جو فضائل اعمال ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کس طرح کے واقعات ہیں. غص و سمین، صحیح اور غلط، ضعیف روایات بھی ہیں اور موضوع منگڑت بھی ہیں، اور ایسے واقعات جن کی ہم
اگر جن اسلاف سے یا جن بزرگوں سے وہ مروی ہیں اگر ان بزرگوں کے سے صحیح ثابت بھی ہوں تب بھی ہم کہیں گے کہ بیان کرنے والوں کو وہم ہوا ہے، ورنہ جھوٹ ہے، وہ سب ان بزرگوں پر جھوٹ باندھا گیا ہے اگر اسلاف کے بزرگوں پر مروی ہوں۔ ایسے واقعات جن میں شرک ہے، کفر ہے، غیر اللہ سے مدد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دراز کے علاقوں میں مدد طلب کرنا، غیب سے مدد طلب کرنا، اور نہ جانے کون کون سی خرافات اس میں بھری ہیں، ان خرافات تک پہنچانے کے لیے افریقیوں کو اس مدرسے کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اردو سکھانا، تاکہ وہ تبلیغی نصاب پڑھنے قابل بن جائیں۔ یہ علم ہے، اسی سے دین کی حفاظت ہوگی۔ جو انسان پڑھنے کے بعد صرف تبلیغی نصاب پڑھنے کے قابل بنے گا تو کہاں سنت کو پہچان پائے گا، کہاں بدعت کو پہچان پائے گا، کہاں صحیح اور ضعیف کی تمیز کر پائے گا؟ موضوع روایتیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر حدیث لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب اور اس کی تخریج لکھتے ہیں عربی میں تخریج کا ترجمہ نہیں کرتے، مثلا رواہ ابو فلان و فلان و فلان، یہ حدیث کہاں کہاں ہے اس کا حوالہ تو دیتے ہیں مگر اس حوالے کو عربی میں لکھتے ہیں، اردو میں ترجمہ نہیں کرتے، اس عربی والے حوالے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ لیکن آپ نے تو کہہ کر کے اپنا کام چلا لیا، ٹھیک ہے کہ آپ نے بھائی بری الذمہ ہو گئے، مگر کس کے لیے لکھی ہے؟ جاہلوں کے لیے، عوام کے لیے، جو بیچارے عربی زبان پڑھنا ہی نہیں جانتے، وہ تو اردو ہی پڑھتے ہیں خالی، تو کیسے جان پائیں گے کہ روایت ضعیف ہے؟ کم سے کم ان لوگوں کو اتنی توفیق ہو جاتی کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے تبلیغ نصاب والے یا تبلیغی جماعت کے ذمہ داران تبلیغ نصاب کو دوبارہ سے ریپرنٹ کراتے، اور اس کے بعد اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کتاب میں جہاں جہاں ضعیف حدیثیں تھیں، موضوع منغلط روایتیں تھیں، پہلے تو ان کو نکال کے پھینک دیتے تاکہ صاف ہو جاتی، ضعیف اور موضوع منغلط حدیثیں نکل جاتی، اور اس میں جو غلط واقعات ہیں ان کو نکال دیتے تاکہ جو کچھ بچتا تو کم سے کم جو مسلمان بھولے بھالے ان کو پڑھتے ہیں تو صحیح معلومات تو پڑھتے، گرچہ صوفیانہ باتیں تھیں، تصوف کی طرف جاتے، لیکن کم سے کم شرک سے تو بچتے، کفر سے تو بچتے، موضوع منغلط روایتوں پہ عمل کرنے سے تو بچتے۔ لیکن نکالنا نہیں تھا اگر مولانا زکریا صاحب کے تقدس میں، ان کے ہاتھ کے قلم مبارک کی لکھی ہوئی کتابوں کے اس کتاب کے تقدس کے تقاضے میں اگر نکالنا گوارا نہیں تھا تو کم سے کم اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیتے اس تخریج کا، اس حوالے کا، کہ یہ حدیث موضوع منغلط ہے، شیخ الحدیث نے خود بتایا ہے۔ مگر یہ کر دینے کے بعد ان کے اوپر الزام آتا، اعتراض آتا، کیونکہ اہل حدیثوں نے اتنا تو کر دیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ضعیف حدیث قابل اعتماد نہیں ہوتی، موضوع روایت، منگھڑت روایت جو ہے جائز نہیں اس پہ عمل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا ہوا جھوٹ ہے وہ۔ تو جب یہ سامنے آتا اردو میں ترجمہ کرنے سے تو تبلیغ جماعت کی پول کھل جاتی۔ مولانا زکریا صاحب کو کے آگے جو ٹائٹل لگا ہے شیخ الحدیث کا ٹائٹل کمزور پڑ جاتا، لوگ ان پر پھر آوازیں کستے، اچھالتے کہ اتنے بڑے شیخ الحدیث نے موضوع اور منغلط روایت نقل کی ہے، خود انہی کے عوام ان کو جو ہے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کو گوارا نہیں ہے، ان کو یہ چیز گوارا قطعاً نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ اعلیٰ حال ہی جیسی مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی ویسے ہی موجود ہے، اس کے اندر ضعیف اور موضوع منغلط روایتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر کفریہ واقعات، شرکیہ واقعات بھی ہیں، جن کو پڑھ کر کے وہ بھولے بھالے نوجوان، بھولے بھالے عوام، حتیٰ کہ عورتیں اور مرد اور بوڑھے اور بچے سب جو بھی نکلتے ہیں تبلیغ میں، سب بیچارے ان کفریہ واقعات کو پڑھ کر کے جانے نہ جانے شعوری یا غیر شعوری طور پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گمراہی سے بچائے، اللہ تعالی ہم تمام کو سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم تمام کو حق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو پہچاننے، اس سے بچنے، اس سے روکنے اور اس پر رد کرنے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق دے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و کلمہ توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔